یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نبی پاک نے بیان کی۔ حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ میرا رزق حلال ہے کہ حرام ہے، پر جہاں سے آ رہا ہے جس طرح کا آ رہا ہے آنے دو، جس سمت سے آ رہا ہے برانے دو۔ نہ ماں باپ پوچھیں گے، نہ بیوی بچے پوچھتے ہیں، نہ کوئی اور سوال کر، سب آنے دو۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو امام حسن بھی ساتھ تھے، تو صدقے کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، تو امام حسن نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا صدقہ ہے، میری اولاد کے لیے جائز نہیں۔ گویا حضور نے اپنی امت کو سبق دیا کہ اگر کسی کا مال تمہارے بچوں کے منہ میں ایک کھجور کی صورت میں بھی جائے نکال دینا۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، یہ مت سمجھیں کہ رزق اگر آپ کا پاک ہے تو یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب۔ اور دوسری حدیث تو ترمذی میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے گردآلود ہیں، اور آتا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں لمبا سفر کر کے آتا سے مراد یہ کہ مکے آتا ہے، مدینے آتا ہے، حرمین آتا ہے، اور پھر دعا مانگتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اتنا لمبا سفر کیا ہے، کپڑوں پہ گرد پڑی ہے، بڑی تکلیف برداشت کی ہے، حضور کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی ناجائز پیسوں کا ہے، اور جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں تھے۔ تو یہ جو اس کے رزق کی ناپاکی ہے، اس نے اس سے اس کے رب کا رشتہ کمزور کر دیا۔ وہ کریم رب جو گناہگار سے گناہگار کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اس کی قبول نہیں کرتا جس کا رزق پاک نہ ہو، جس کے رزق میں طہارت نہ ہو، جس کی روزی روٹی ناپاک ہو، اس کی دعائیں اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اس میں تھوڑی احتیاط کریں۔ آج کل نا بڑی بے احتیاطی ہے۔ مجھے ایک بات کہہ لینے دیں، اللہ کی بارگاہ تک جانے کے لیے، قرب الہی پانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کے مقدس قدموں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے، جہاں اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے وہاں رزق حلال کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا رزق پاک نہیں ہے، آپ کا لقمہ حلال نہیں ہے، آپ کا کھانا صاف ستھرا نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کے حضور منظور نظر ہو جائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی میل کچیل ہے، یہ تو رستے کا بہت بڑا ایک ایسا بڑا رکاوٹ والا مسئلہ ہے کہ آپ چند قدم نہیں چل سکتے۔ امام طبرانی نے روایت لکھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ جناب سعد بن ابی وقاص نے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ایک خواہش ہے، اور خواہش دیکھو کتنی عظیم اور کتنی حسین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو بھی دعا مانگوں میرا رب قبول فرمایا کرے۔ اس کو سمجھیے گا ذرا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دل کرتا ہے کہ جو عرض میں اپنے کریم کے حضور عرض کروں میرا مالک رحمت کر دے اور میری اس گزارش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یعنی میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یہ میری دعا آپ قبول فرما دیں۔ اور اس کے بعد تو پھر لاٹری نکل آئی نا، یعنی تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک نسخہ چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہوں۔ تو جب آپ یہ بن گئے تو پھر آپ جو مانگیں گے پھر تو آپ کے لیے دروازہ کرم کھل گیا۔ تو حضور کچھ بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ مستجاب الدعوات بنوں۔ تو مجھے بتائیے، یہاں آج کل ہمارے عرف میں لوگ کہتے ہیں جناب آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، اس کے بعد یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ اچھی بات ہے،
بڑی عمدہ نصیحت ہے اگر کوئی کسی کو اس طرح کہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ فلاں مقام پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں. بعض ایسے مقامات ہیں جو مقدس ہیں، وہاں کی حاضری اللہ نصیب کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. پر امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں جو روایت لائے ہیں اس میں جو ایک بالکل ہی انفرادی پہلو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا اور ہماری سوچوں کو ایک نیا زاویہ سرکار نے عطا کیا. جناب سعد عرض گزار ہیں، حضور میں چاہتا ہوں میری جھولی اپنے رب کریم کے حضور جب بھی پھیلے مجھے گویا بھری ہوئی ملے، رحمت عطا ہو، کرم نصیب ہو. تو حضور نے وظیفہ بھی کوئی نہیں بتایا، چلہ بھی کوئی نہیں بتایا. اللہ کے حبیب فرمانے لگے آپ اپنے رزق کو پاک کر لیں، جو دعا مانگیں گے رب قبول فرمائے گا. بس آپ کھانے میں پاکیزگی کا خیال کریں، رزق میں آپ طہارت کے قائل ہو جائیں. آپ جب بھی کھانا کھائیں تو دیکھ لیں اس میں کوئی آمیزش نہ ہو لقمہ حرام کی، تو آپ جب بھی دعا مانگیں گے اللہ قبول فرما لے گا. تو میرے عزیز یہ جو طہارت ہے نا، رزق کی طہارت، یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جتنا مال ہم اکٹھا کرتے ہیں سارا کھا نہیں سکتے، نہیں کھایا جاتا. ایک دفعہ مجھے ایک نعت خان صاحب نصیحت کرنے لگے کہ جناب وہ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے نا کہ سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں اور بت ہم کو کہیں کافر، چلو اللہ کی مرضی ہے. تو میں نے کہا پھر بھی میرے پاس بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے. میرے کریم رسول فرماتے ہیں شک والی چیز سے بھی بچنا. تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے. اپنے رزق کو آلودہ نہ ہونے دینا، اپنے معاملات زندگی کے اندر طہارت رکھنا. کیا کریں، کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہاں صرف کھربوں روپے والا ہی بددیانتی نہیں کرتا، ریڑی والا بھی دکھانے کو پھل اور لگاتا ہے، اور جب آپ لینے جاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں میں نے سارے ملا کے بھیجنے ہیں. بھئی آپ نے آگے آگے بڑے بڑے کیوں لگائے تھے؟ حلال اور طیب رزق پاکیزہ، اس کی احتیاط کرنا، اس کے پس منظر کو سمجھنا، اپنی روحانیت پر کبھی بھی کسی قسم کا بھی کوئی داغ نہ آنے دینا، اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کوتاہی نہ آنے دینا. یہ بندے کی چیز روحانیت کو مضبوط کرتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو جب اس طرح کا موسم ہوتا تھا نا، بادل بن جاتے تھے اور دھوپ نہیں ہوتی تھی، تو امام صاحب کیا کرتے، اپنے سیلز مین سے کہتے کہ یہ نا دکان بند کر دو، آج ہمیں سودا نہیں بیچنا. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ گاہکوں کو کپڑا صحیح نظر نہیں آئے گا، چونکہ موسم بادل کا ہے، دھند کا ہے، انہیں صحیح دکھائی نہیں دے گا. ایسا نہ ہو کہ سمجھیں کچھ اور قیمت کسی اور کپڑے کی دے جائیں. ہمیں بالکل حلال اور طیب رزق کھانا ہے. ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی، یعنی اب تو بڑی بڑی لائٹیں لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں کہ نظر ہی کوئی کیا بات ہے، کیا کچھ آئے، اور کیا اس میں لوگ رنگ بھرتے ہیں اور کیا تعریفیں کرتے ہیں اور کیا ان کا انداز ہوتا ہے. اپنے رزق میں محتاط ہو. ایک دوست ایک دن کہنے لگے حضرت یہ جو لوگ بڑا ہی ڈراتے ہیں نا دوزخ سے، بڑا ہی پریشان کرتے ہیں، بڑا ہی آخرت کے بارے میں سخت جملے بولتے ہیں اور بڑی بعض روایات سنا کے ہمیں بڑے خوف زدہ کرتے ہیں، قیامت بڑی سخت ہوگی. ان کو بتایا کریں کہ اللہ بڑا کریم ہے، قیامت میں اس نے معاف کر دینا ہے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میرا غضب زیادہ نہیں، میری رحمت زیادہ ہے. اتنا ڈراتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو اس لیے ڈراتے ہیں کہ آپ عمل کریں. کہنے لگے ٹھیک ہے عمل کریں گے، پر اتنا خوف زدہ انہیں سمجھایا کریں اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے قیامت میں کرم فرمائے گا. تو میں نے کہا اللہ کا تو یہ بھی وعدہ ہے کہ رزق میرے ذمے ہے، اس کے لیے آپ صبح شام ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں. اللہ کا وعدہ نہیں، جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے. تو آپ مہربانی کریں نا، آپ اللہ کا وعدہ ہے، آپ بیٹھ جائیں گھر میں آرام سے، اللہ کا وعدہ ہے نا.
اللہ فرماتے ہیں جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق میرے ذمے. تو جب اللہ کے ذمے رزق ہے تو سویرے اتنی جلدی کیوں اٹھتا ہے؟ اللہ کا وعدہ نہیں؟ عجیب بات ہے نا کہ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق میرے ذمے ہے، پھر تو تھک گیا ہے، تو بیمار ہے، پھر بھی جا رہا ہے. لیکن آخرت کے بارے میں تو کہتا ہے بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. تو یہ بیٹھنا گھر میں، تو کہ بڑا مہربان ہے، اس کے ذمے ہے تو آ جائے گا، میں نہیں جاتا دکان. اس کے لیے بڑی کوشش ہے، ہمت ہے، جدوجہد ہے، سویرے ٹائم پہ اٹھنا ہے، 1 گھنٹہ لیٹ نہیں ہونی چاہیے دکان، اور اس کے لیے تیرا خیال ہے معاف کر دے گا. تو عجیب منشا ہے نا، فلسفہ عجیب. تو رزق کے مسئلے میں یہ کہنا کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. اس کو سمجھیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی نبی پاک نے بیان کی. حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ میرا رزق حلال ہے کہ حرام ہے، پر جہاں سے آ رہا ہے، جس طرح کا آ رہا ہے آنے دو، جس سمت سے آ رہا ہے برانے دو. نہ ماں باپ پوچھیں گے، نہ بیوی بچے پوچھتے ہیں، نہ کوئی اور سوال کر، آنے دو، کوئی گنجائش ہی نہیں. یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے. اور شارحین حدیث فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، جو رزق کی پرواہ نہیں نہ کرتا کہاں سے آ رہا ہے، اس کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا. پیاس بڑھتی ہے، بھوک بڑھتی ہے، اللہ اس کا فقر اور بڑھا دیتا ہے، اس کی غربت اور بڑھ جاتی ہے، اس کے مسائل اور بڑھ جاتے. کیوں؟ پرواہ نہیں کر رہا کہاں سے آ رہا ہے، آتا جا رہا ہے، آئے جو آئے قابو کرو، جیسے آئے قابو کرو. اور حرام کی صرف یہی صورت نہیں کہ جو پیسے آپ کے نہیں تھے وہ آپ نے لے لیے، حرام کی بہت ساری صورتیں. تو آپ کیوں تہمات کا شکار ہیں، کیوں وہموں کا شکار ہیں؟ تو پاکیزگی رزق ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک مثال بیان فرمائی، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اور اس مثال نے نا کچھ چیزوں کو واضح کیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تفصیل طلب ہوتی ہیں کہ رزق میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا ہے تو کس حد تک رکھنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک مثال بیان کر کے اس ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا کہ رزق کے معاملے میں محتاط کتنا رہنا. حضور فرمانے لگے کسی شخص نے 10 دینار کا لباس خریدا ہے، لیکن اس میں 1 دینار ناجائز ہے. اس کی جو قیمت خرید ہے وہ 10 ہے، لیکن اس میں جو اس کا اپنا نہیں، جو ناجائز شامل ہو گیا وہ 1 ہے، 9 روپے اس کے اپنے ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر اس نے 10 دینار کا جوڑا خریدا اور 1 دینار اس میں حرام کا ہے، اور وہ 10 دینار کا جوڑا پہن کے اس نے نماز پڑھی، اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. 9 دینار اپنے ہیں. اتنی بھی آمیزش حرام کی رب قبول نہیں کرتا، پسند نہیں فرماتا کہ 9 گنا اس میں جائز ہے، صرف 1 حصہ ناجائز ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اس حد تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رزق کے معاملے میں ہمیں احتیاط کرنے کا کہا. نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، اسے ہمیشہ یاد رکھنا، زیادہ پیسے بہتر نہیں ہوتے، پیسے برکت والے بہتر ہوتے ہیں. آپ کے پاس برکت والی روزی ہو، رب تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اسی کے اندر سارے مسائل حل کرے، ضروریات پوری. میرے ابا جی کہا کرتے تھے پیسیاں دی لوڑ کو نہیں، بس بندے نے کسی دا دینا کچھ نہ ہوئے، کوئی قرضہ لینے نہ کھڑا ہو دروازے پہ. باقی بہت زیادہ مالدار ہونا اور بہت زیادہ آسودہ حال ہونا، اس لحاظ سے اس میں ناجائز کی طرف جانا یہ درست نہیں ہے. بس آپ نے قرض نہ دینا ہو، آپ کے ذمے کسی شخص کا دین نہ ہو، تو اللہ کا فضل ہے. لقمہ حرام سے اپنے آپ کو 100% بچائیں، 100% بچائیں. حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو امام حسن بھی ساتھ تھے، تو صدقے کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، تو امام حسن نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، تو اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا صدقہ ہے، میری اولاد کے لیے جائز نہیں. گویا حضور نے اپنی امت کو سبق دیا کہ اگر کسی کا مال تمہارے بچوں کے منہ میں ایک کھجور کی صورت میں بھی جائے، نکال دینا، یہ ضروری ہے. یاد رکھیں یہ جو بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، یہ جو دکھ ہیں، یہ جو تلخ رویے ہیں، یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ جو گھروں کے اندر طرح طرح کا فساد ہے،
یہ جو الجھے بے چین تڑپتے اور ایک دوسرے سے خفا ہوتے لہجے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں کوئی ایسا بوجھ تو نہیں آ گیا، کوئی لقمہ حرام کی آمیزش تو نہیں آ گئی جس نے حالات اس قدر زیادہ تلخ کر دیے؟ میرے عزیز یاد رکھیے گا، جب تک رزق کے مسئلے میں ہم پاکیزگی والا مزاج نہیں بناتے، اپنی طبیعتیں ٹھنڈی نہیں کرتے۔ دیکھیں ایک جملہ کہہ کے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو کہاں پہنچا دیا؟ فرمایا جو وجود حرام سے پلے گا، جو گوشت حرام سے پلے گا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔